لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله في هذه الشرائع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ما عمل أحد عملا قط سرا إلا ألبسه الله رداءه علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں کیا کیا ارشاد فرماتے تھے۔ ایک خطبے سے متعلق تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا، یاد رکھو کہ جو آدمی اپنا طرز عمل اس طرح کا بنا لے کہ وہ اللہ اس سے ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا میں اور آخرت میں اس کو کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنْ يَرْجُو بَعْدَهُ، اللہ جس کے مخالف ہو جائیں تو بتاؤ پھر وہ کسی سے کیا توقع رکھ سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ ہمارا ہر قول اور فعل، ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ ہماری مدد پہ آ جائے، اللہ ہماری پشت پہ آ جائے۔ اور جس کے پیٹھ پر، جس کی پشت پر، جس کی ہمنوائی میں اللہ تعالی ہوں گے اس کو پھر کسی سے کیا جا سکتا۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ جس کے خلاف ہو جائیں تو یاد رکھو فَمَنْ يَرْجُو بَعْدَهُ، پھر اس کی کون کوئی مدد کر سکتا ہے۔ یعنی ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں، اللہ کی عنایات سے محروم ہو جائیں، اللہ کے فضل سے محروم ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔
بھلا جس کے ساتھ اللہ کا فضل نہ ہو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، جس کے ساتھ اللہ کی عنایات نہ ہو، وہ کہاں کامیابی حاصل کر سکتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ایک یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی، فرمایا اتقوا اللہ فی السرائر، لوگوں تم اپنی نجی اور انفرادی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اپنی نجی اور انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، ذاتی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ السرائر، تم جو سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر میں چاہے ٹی وی کھول لے، کون دیکھ رہا ہے؟ مولوی صاحب اگر گھر میں ٹی وی دیکھتا ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ مولوی صاحب گھر میں اگر فلمیں دیکھ رہا تو کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، آج گھر میں ہے تو کوئی بات نہیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیں گے، کس نے؟ www.shahideislam.com۔ لوگوں کے سامنے تو چلو جھوٹ نہیں بولتے، بک بک نہیں کرتے، ابھی کون دیکھ رہا؟ لوگوں کے سامنے تو ہم حرام نہیں کھاتے، اب کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارا تقویٰ تو اس وقت تک ہے جب لوگ دیکھ رہے ہیں، اب جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ تو فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ السرائر، یہ پوشیدہ معاملات میں، نجی زندگی میں گناہ سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، یقول والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما عمل احد عملا قط سرا الا البسه رداءه علانیہ، جس آدمی نے چھپ کر کے کوئی عمل کیا، یاد رکھو وہ چھپا نہیں رہے گا۔ جب بھی کبھی کسی نے کوئی چھپا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے کبھی نہ کبھی ظاہر کر دے۔ ان خیرن فخیر، اگر کسی آدمی نے اچھا عمل کیا، چھپ کر کے کیا، تب بھی وہ ظاہر ہوگا۔ ان شرن فشرن، اور اگر کسی آدمی نے چھپ کر برا عمل کیا، تب بھی وہ برا عمل ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا، راز نہیں رہے گا۔ اس لیے تم سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہم چاہیں کر لیں گناہ، بدمعاشی کر لیں، بے حیائی کر لیں، بے شرمی کر لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ ذہن سے نکال۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں
تھا کہ اگر کوئی آدمی رات کو چھپ کر کے کوئی کام کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ رات کو اس نے یہ کام کیا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہماری گندگیوں سے پردہ نہیں اٹھتا، لکھا ہوا لیا جاتا۔ ہمارے گھروں پر لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس نے رات کو زنا کیا ہے، ہمارے گھروں کے دروازوں پر لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے، لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس آدمی نے غیبت کی ہے، ہمارے دروازوں پر یہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس آدمی نے سود کھایا ہے، رشوت کھائی ہے، کسی کا ناحق مال دبایا، یہ لکھا ہوا نہیں آتا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپے گا کچھ نہیں، آج نہیں تو کل ظاہر، لکھا ہوا نہیں ہے، اتنا تو کرم فرمانا، لیکن ظاہر ہوگا۔ ظاہر ہونے کی دو شکلیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود آ جائے کہ یہ آدمی اچھا نہیں، یا اس کے اپنے کسی انداز سے اس کی غلاظت ظاہر ہو۔ www.shahideislam.com اس لیے کہ جو اندر ہوتا ہے وہ نکلتا ضرور ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، وہی چھلکے گا جو گلاس میں ہوگا، وہی چھلکے گا جو پتیلے میں ہوگا، وہی چھلکے گا جو پیالی میں ہوگا۔ تو اگر ہمارے اس دل کے دماغ کے پیالے میں گندگی بھری ہوئی ہے، ہم نے کوئی گندگی کی ہے تو ظاہر ہوگی۔ کبھی تو خود کہہ بیٹھے گا، نہیں تو اللہ تعالی کے دل، اللہ کی انگلیوں میں لوگوں کے دل خود ہی ڈال دیں گے یہ آدمی اچھا نہیں۔ کسی آدمی کے بارے میں اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہمارا ضمیر کیا کرتا ہے۔ ہم کسی کے ڈنڈے کے زور پر کسی کو اچھا نہیں جانتے، کسی کو برا نہیں جانتے، یاد رکھو۔ ہمیں کوئی لاکھ کہے کہ تمہارا باپ برا ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں کوئی لاکھ کہے کہ فلاں بدماش اچھا ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ یہ ضمیر کہاں سے بولتا ہے؟ یہ اس کو اللہ بلواتے ہیں، اللہ اس میں چیز ڈالتے ہیں کہ اس کو اچھا جانو اور اس کو برا جانو۔ کسی آدمی کے بارے میں ہمارا یہ احساس کہ اچھا ہے، یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ وہ اپنی انفرادی اور نجی زندگی میں اچھا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کہے میں اچھا
اچھا ہوں ہم نہیں مانتے، جو کہے میں اچھا نہیں ہوں ہم اس کو مانتے ہیں، جو آدمی کہے میں برا ہوں ہم نہیں کہتے یہ برا ہے، اس کے ہمارے اندر جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے اس احساس کی بنا پر ہم کسی کو برا کہتے ہیں، وہ اس کے اندر اندرونی معاملات ہیں جو نجی زندگی میں اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اس کی بنا پر اللہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے نفرت بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم نے چھپ کر گناہ کیا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ضرور ظاہر ہوگا، وہ ضرور ظاہر ہوگا، آج نہیں تو کل ظاہر ہوگا ظاہر۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جرائم پیشہ افراد جرم کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہو جاتا ان کا جرم۔ اسی طرح جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اور چھپ کر کرتا ہے اس کو بھی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا تو میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریا اور دکھلاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھتے ہو تو اللہ خود ظاہر کر دیں گے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اور خانقاہ رائے پور کا اصول ہے، وہاں خلافت لکھی نہیں جاتی کہ کس کو خلافت ملی ہے، فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہوں گے اس کو چمکا دیں، جس کا اندر ٹھیک ہوگا چمکا دیں گے، مقبول بنا دیں گے، محبوب بنا دیں گے، جمع ہو جائیں گے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ شمع کبھی کہتی نہیں ہے میں شمع ہوں، بلاتی نہیں ہے پروانوں کو، لیکن پروانے جمع ہو جاتے ہیں، ایک چیز ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا جو لوگ نیکی کرتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں، ضرور چھپ کر کرنا چاہیے، ان کی نیکی بھی ضرور ظاہر ہو کے رہے۔ www.shahideislam.com جنہوں نے گناہ کیے ہیں چھپ کر، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گناہ ایک دن ظاہر ہوں گے۔ جب ظاہر ہونے کا اندیشہ تو کرتے کیوں ہو؟ اور جنہوں نے نیکیاں چھپ کر کے کی ہیں ان کو اشتہار نہیں لگانا چاہیے، ریاکاری اور نمائش بازاری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کیا ہے اور اللہ کو اچھا لگا ہے تو اللہ ظاہر کر دے۔ یہی فرمایا ان خیرا فخیر وان شرا فشر، اگر خیر کا کام کیا ہے تو ظاہر ہوگی خیر اس کے لیے، شر کا کام کیا ہے تو اس کے لیے شر ظاہر ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اخلاص اپنے تئیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاص سے کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تمہاری محنت ضائع نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں اور سمجھتے
اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. ایک دن تو تیرا راز آؤٹ ہوگا ہی ہوگا، بیچ چوراہے کے تیرا بھانڈا پھوٹے گا ہی پھوٹے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے قصہ سنایا تھا آپ کو. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں ایک قصہ لکھا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو برے کام پر اکساتا ہے. کہتا ہے کر، کفر کر، برائی کر، زنا کر، چوری کر، جھوٹ بول، غیبت کر، سود کھا، رشوت کھا، اللہ معاف کر. اور جب وہ بیچارہ کر لیتا ہے اور اس پر بدنامی، اس پر برائی، اس پر سزا کے سائے منڈلانے لگتے ہیں تو اب کہتا ہے بابا میں تم سے بری ہوں بھائی، میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا. وہ مشہور ہے ایک بزرگ کا قصہ، شیطان سے ملاقات ہوئی ان کی. کہنے لگا تو بڑا خبیث ہے، بڑا نالائق، اللہ کی مخلوق کے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے، قتل کرواتا ہے. کہنے لگے نہیں میں نے تو کبھی نہیں کسی کو قتل کیا. کہنے لگے تیری وجہ سے تو قتل نہیں، دیکھ ابھی دکھاتا. وہ مٹھائی کی دکان تھی، وہاں سے شیرہ لیا، انگلی لگائی دیوار کو، مکھیاں جمع ہو گئی، بل لیا. دکاندار کی تھی، وہاں سے ایک کتا گزر رہا تھا، اس نے بلی پہ جپٹا مارا، بلی مر گئی. دکاندار اٹھا، اس نے مارا ڈنڈا، کتا مر گیا. اب دونوں کی لڑائی، اب قتل ہو گئے. شیطان کے لگے میں نے کچھ کیا؟ دیکھو ہم نے تو تھوڑا سا شیرہ لگایا. انی بریء منک کا بھائی میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تھوڑی کیا. اس کے ذیل میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں لکھا ہے، ایک قصہ لکھا ہے. اگرچہ یہ روایت کے درجے میں، لیکن بہرحال ایک قصہ لکھا ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی اس کو نقل فرمایا. سورہ حشر میں ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا برسیسا نام کا، اور وہ ایسا آدمی تھا کہ 20 دن تک نماز پڑھتا رہتا تھا اور 20 دن بعد کچھ کھاتا پیتا. شیطان نے ایک دن اپنے فوجیوں کی، اپنے کارکنی کی میٹنگ بلائی اور کہنے لگا کہ یہ آدمی قابو میں نہیں آتا. 20 دن بعد روٹی کھائے، اس کو کیا گناہ کا جذبہ ہوگا؟ اور مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے، کسی سے میل ملاپ نہیں ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ غیبت ہے، نہ رشوت ہے، نہ حرام خوری، کچھ بھی نہیں. اس کا کیا ہے؟ میٹنگ میں ایک شیطان نے کہا، جو سب سے بڑا شیطانوں کا چودھری تھا. چودھری نہ کہو بھائی بڑا، کیونکہ کوئی چودھری بھی ہوں گے وہ سارا شیطانوں کا بڑا لیڈر ہے. اس نے کہا میں نہیں کام کرتا. اس کا الگ سے ایک بنا ہوا تھا عبادت خانہ، یہ وہاں گیا، جا کر کے اس کو آواز دی، 1 دی 2 3 بلاتا رہا، آواز ہی نہیں دی. وہ تو نماز میں تھا، جو اس وقت کی بات ہوگی. خیر اس نے انسانی شکل میں تو آ سکتا نا. شیطان کی تعریف یہ ہے، شیطان جنات میں سے ہوا جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ. جن کی تعریف یہ ہے کہ وہ
آگ سے بنا ہوا جسم ہے، مختلف شکلیں اختیار کر سکتا، کبھی گدھے کی، کبھی کتے کی، کبھی گھوڑے کی، کبھی انسان کی شکل بناتا. اس نے انسانی شکل بنائی اور وہیں اس کے عباد خانے کے نیچے شروع کر دی نماز. جب وہ فارغ ہوا دیکھا اس نے تو ایک آدمی بڑی خوبصورت شکل کا مشبہ شکل نماز پڑھ رہا ہے. وہ کھڑا دیکھتا رہا اس نے سنی، اس نے پھر نماز شروع کر دی معمول کے مطابق. پھر اس نے جیسے سلام پھیرا پھر وہ نماز پڑھا. بڑا متاثر ہوا کہ اتنا بڑا آدمی یہ تو مجھ سے بھی آگے ہو گیا. اب وہ اپنی عبادت اپنی نیکی کو کم سمجھنے لگا. وہ جو شیطان تھا نا جو ایک خوبصورت نیک شکل بنا ہوا تھا اس کے مقام کو بڑا جاننے لگا. خیر فارغ ہوا تو اس نے اس کو کہا بھائی بلایا تو وہ فارغ ہوا. بھائی کیسے آنا ہوا تھا؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے سنا تھا آپ اچھے آدمی. میں نے کہا تھا کچھ دن آپ کے پاس بھی رہے تھے کوئی بات کر لوں آپ کے ساتھ رہ کے. لیکن اس نے جو دیکھا تو اس کی تو حالت اس سے بھی آگے تھی. کہنے لگا جی میرا تو جی کہتا میں آپ کے ساتھ رہوں. خیر قصہ لمبا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک عرصے تک 1 سال تک اس کے ساتھ رہا. ایک جگہ عبادت کرتے تھے. سال بعد جانے لگا. اس نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں. کہا کیوں بھائی تمہارے ساتھ تو ہمیں بڑی انسیت ہو گئی ہے، تم بڑے اچھے آدمی ہو، کہاں جاتے؟ کہ تیری طرح میرے اور بھی کچھ نیک سالے لوگ دوست ہیں، اب میں ان کے پاس جاؤں گا. وہاں سے وہ چلا اور جاتے جاتے اس نے کہا دیکھو بھائی تم آدمی اچھے ہو لیکن تم جو کر رہے ہو یہ انفرادی کام کر رہے ہو. تمہیں کوئی فلاحی کام کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے. عبادت تمہارا ذاتی فعل ہے. دیکھو میرے پاس کچھ وہ ہیں دم درود ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کچھ منتر ہیں، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. اللہ کی مخلوق بیمار ہو جائے آ جائے دم کر دیا تو ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں ثواب ہوگا. مخلوق کی خدمت کرو. آج کل مخلوق کی خدمت کا بڑا لوگوں کو جذبہ ہے. بھائی اپنی ذات کو بنا لو تو مخلوق کی بھی خدمت کرو. خیر ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن کریم کا سیاق یہ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. پہلے اپنا خیال رکھو، بعد میں دوسروں کا. اور جب تک خود عمل نہیں کریں گے تو گھر والے بھی نہیں سنیں گے ہماری بات. یہ بتا دوں آپ، ہم چاہیں ٹی وی دیکھیں، VCR دیکھیں، فلمیں دیکھیں اور بچوں کو کہیں نہ دیکھو بھائی بہت بری بلا ہے، تو ہمارا بچہ نہیں مانے گا. بھائی ہم جھوٹ بولیں، ہم لڑیں لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے حقوق دبائیں اور ہم کہیں ہمارے بچے فرشتے ہو جائیں، نہیں ہوگا، نہیں مانیں گے. اس لیے فرمایا پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں. تم چاہتے ہو تمہارے بچے اچھے ہو جائیں، تمہارے گھر والے اچھے ہو جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ. خیر جاتے جاتے اس نے کچھ سکھا دیا. اور تھا تو شیطان تو جنات کی شکل میں اس سے جا کے کسی کا گردن دبایا، کسی کی گردن دبائی وہ تڑپنے لگ گیا. ایک حکیم کی شکل میں آ کے بھائی میں علاج کرتا ہوں اس کا. علاج کیا، کچھ بنائی شکل، بھائی نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. وہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں برسیسا نام کے ان کا عبادت خانہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ نیک آدمی ہے، دم کرے گا ٹھیک ہو جائے. اب اس طرح لوگوں کو متوجہ کیا، لوگ جانے لگے. ظاہر ہے کہ اسی کے منتر دیے ہوئے تھے اور وہ گردن بھی خود ہی پکڑتا تھا، جیسے وہ دم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتا. واہ واہ ہو
گئی، بھائی واہ بھائی بڑے عامل ہیں، بھائی بڑے نیک آدمی ہیں بھائی. دنیا آنے لگی. ایک بادشاہ مر گیا تھا، اس کے 3 بیٹے 1 بیٹی تھی، اس کی بھی گردن دبائی اس نے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب وہ بار بار گردن دباتا، بار بار بیچاری بیمار ہو جاتی. تو آخر میں ان سے کہنے لگا بھائی تم اس کے قریب میں اس کا کمرہ سا بنا لو، وہیں رہ جائے، جیسے بیمار ہوگی ٹھیک ہو جائے گی، دم کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے اس بچی کو حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، شہزادی تھی. ادھر بیچاری وہ آئی، یہ دم کرنے گیا، قربت بڑھی. اور یہ تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور عورت ہو تو تیسرا شیطان ہی ہوتا ہے. www.shahideislam.com حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی شیطان سے. فرمایا تم لوگوں کو گمراہ کب کرتے ہو؟ کہنے لگا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا اس وقت پھر ایسے سمجھ لو کہ گیند میں ہوا بھری ہوئی ہے، پھر ایک ٹھڈے پر کام بن جاتا ہے. دوسرا کہنے لگے دوسرا جب کسی خاتون کے ساتھ کوئی مرد پہنچ جائے بس پھر اپنا شکار تیار. خیر ادھر آن کے برسیسا آ گیا اس نے دل میں. الذی یوسوس فی صدور الناس، قرآن میں میاں الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے. اس کو یہ قدرت دی گئی ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے. اب یہ آیا کہنے لگا دل میں اس کے ڈالا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں یہ اکیلی لڑکی ہے اور تم ہو، اپنی خواہش پوری کر لو. اب جب شیطان اس طرح متوجہ کرے، اسباب بھی ہوں، دوسرا تیسرا تو دیکھنے والا بھی نہ ہو، تو بتاؤ بچے گا آدمی کیسے؟ ہو گیا. اور مسلسل ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ حمل ٹھہر گیا. اب اس نے کہا اچھا یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑی بدنامی ہوگی، بڑی بدنامی ہوگی. ایسا کرو اس کو قتل کر دو اور دبا دو، قتل کر دو اور دبا دو. اور کوئی پوچھنے آ تو کہتے نا وہ جن تھا لے گیا اس کو، مجھے کیا پتا. قتل بھی کر دیا اس نے اس کو دبا بھی دیا. اور جا کر کے جناب اب وہ جو لوگ پوچھنے آئے تو اس نے وہی پڑھا لکھا جواب سنا دیا، رٹا ہوا جواب سنا دیا. ادھر ان کے خواب میں آنے لگ گیا، دیکھو اس نے یہ کام کیا، بدکاری بھی کی اس نے، حمل ٹھہر گیا تھا، بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے قتل کر دیا اور فلاں جگہ دبا دیا. ایک بھائی کے، دوسرے بھائی کے، تیسرے بھائی کے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن مسلسل خواب ہے. وہ کہنے لگے اللہ حل والا اللہ، ایسا نہیں ایک آدمی کیسے کام کر سکتا ہے. خیر آخر ایک نے ایک دن کہہ دیا تو دوسرے کا مجھے بھی خیال خواب آیا، تیسرے کا مجھے بھی آیا. اب جا کر کے جو انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو واقعی اس بیچاری کی لاش نکل آئی. تو میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی ہذہ السرائر، کتنا چھپ کے اس نے یہ برائی کی تھی. ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ مت سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں. اور رسوائی ہوگی ایک دن، آج نہیں تو کل ہوگی. یہ مت سمجھو ہم نے اکیلے میں رشوت کھائی ہے کوئی نہیں جانتا، ہم نے اکیلے میں بدکاری کی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتے، الا یہ کہ کوئی آدمی توبہ کر لے. ہمارے ہاں تو اصول یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو معافی نہیں ملتی کتنا ہی نیک بن جائے. لیکن اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی
کسی آدمی سے غلطی ہو گئی ہے اور پھر اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فائل سے بھی مٹا دیتے، پھر اس کو ظاہر نہیں کرتے، اس کو بے عزت نہیں کرتے، اس کا راز آؤٹ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اکیلے میں بیٹھ کر کے تم اپنے اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اور جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو اپنا طرز عمل بناتے ہو ویسا اکیلے میں بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے، عظمت پیدا فرما دیں گے، پھر لوگوں کے دلوں میں آئے گا کہ یہ آدمی برا نہیں، یہ اچھا آدمی ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اچھائی اور برائی اس کے اثرات چہرے پر نظر آتے ہیں۔ www.shahideislam.com اگر تھوڑی سی حس ہو نا، آدمی میں تھوڑی سی حس ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ یہ دور جانے کی بات نہیں، ہمارے اکابر تو ایسے گزرے ہیں کہ تصویر دیکھ کے یہ کہہ دیتے تھے اس تصویر والے کے دل میں ایمان نہیں۔ اور یہ دور جانے کی بات نہیں ہے، لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، اور چھوٹے موٹے آدمی نے بیان نہیں کیا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ برکتہ نے بیان کیا، فرمانے لگے میں اور مولانا منظور نعمانی جو لکھنؤ کے تھے، دونوں لکھنؤ کے تھے، دونوں دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، فرمانے لگے کہ ہم گئے تھے دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے، تو حضرت نے جس گھر میں لے جایا گیا یا پتہ نہیں جہاں راستے میں کہیں تصویر نظر آئی تو فرمایا علی اس تصویر والے کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس تصویر والے کے دل میں ایمان ہے۔ یہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص رونق ہوتی ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس کے چہرے پر ایک نحوست ہوتی ہے، عذاب الہی کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہر آدمی کو نظر آتا ہے یہ فلاں گناہ کر کے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، تمہارا کیا ہوا؟ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور زنا کر کے آتے ہیں، بد نظری کر کے آئے، بد نظری کی بھی نشاندہی ہو جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی ہذہ السرائر، پوشیدگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله